الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. اصول دین میں سے تیسری اصل نبوت کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، اور کل کے درس اور سبق میں عرض ہوا کہ نبوت کے مباحث کے دو حصے ہیں، اور نبوت کی بحث دو حصوں پر مشتمل ہیں، ایک نبوت عامہ اور دوسرا حصہ نبوت خاصہ. انبیاء کی بعثت کی ضرورت، کتب آسمانی کی ضرورت، نزول وحی کی ضرورت، انبیاء علیہم السلام کی بعثت کے مقاصد اور اہداف، اور اسی طرح انبیاء علیہم السلام کے اوصاف اور خصوصیات، اور نبی کی شرائط وغیرہ کے بحث کو علم کلام اور اصول عقائد کی اصطلاح میں نبوت عامہ کہتے ہیں. اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی خصوصیات اور ان کے اوصاف اور ان سے مربوط مباحث کو نبوت خاصہ کہتے ہیں. نبوت عامہ کے بارے میں کل کے درس میں ہم نے وحی اور بعثت انبیاء کی ضرورت پر جو دلیلیں علماء نے پیش کی تھی، ان میں سے کچھ دلیلوں کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا اور ان کی مختصر وضاحت کی. تو ان میں سے دو اہم دلیلیں بعثت انبیاء کی ضرورت اور نزول وحی پر علماء نے بیان کیا تھا. ان میں سے پہلی دلیل یہ تھا کہ مقصد تخلیق کو پہچاننے کے لیے اور انسان کو سعادت کی راہ دکھانے کے لیے انبیاء کی بعثت اور وحی کا نزول ضروری ہے. اور اسی طرح انسان کو مقصد خلقت اور کمال تک پہنچانے کے لیے پیغمبروں کی بعثت ضروری ہے. یہ دو بنیادی دلیلیں تھیں انبیاء کی بعثت کی ضرورت پر. انبیاء کی بعثت کے اہداف اور مقاصد کے حوالے سے کل کی گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ خدا کی عبودیت اور طاغوتی قوتوں کی غلامی سے آزادی دلانے کے لیے اور طاغوت کی پیروی سے اجتناب کرنے سے انسانوں کو روکنے کے لیے انبیاء مبعوث ہوئے ہیں. یہ ایک ہدف. دوسرا ہدف انسانی معاشرے میں عدل و انصاف قائم کرنا. یہ انبیاء کی بعثت کے اہم مقاصد اور اہداف میں سے. اور تیسرا مقصد لوگوں کی ہدایت
اور تعلیم و تربیت، تزکیہ نفس کرنا اور اس طرح لوگوں کو راہ ہدایت پر ہدایت کرتے ہوئے ان کے اخروی زندگی کو سنوارنا، یہ انبیاء کے بنیادی مقاصد میں سے ایک اور مقصد تھا۔ اور چوتھا مقصد اور ہدف کتاب اور حکمت کی تعلیم دے کر انسانوں کو زندگی کا سلیقہ سکھانا، اور اس کے علاوہ اور بھی مقاصد بیان ہوئے ہیں، لیکن یہ چار بنیادی مقاصد جو قرآنی آیات سے استفادہ ہوتا ہے، اور ان آیات مبارکہ کو کل کے درس میں ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ اور نبی کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے، ہم کس طرح کسی کے نبی ہونے کی تصدیق کر سکتے ہیں، جھوٹے اور سچے نبی کے دعوے داروں میں تشخیص کا طریقہ کار کیا ہے، اس سوال کے جواب میں بھی عرض ہوا تھا جس نبی کی نبوت متقن اور مستحکم عقلی دلیل سے ثابت ہو چکی ہو، وہ نبی آنے والے نبی کی خبر دے اور آنے والے نبی کی خصوصیات اور اوصاف کو بیان کرے۔ یہ ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ معجزہ کے ذریعے نبی اپنی صداقت اور حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے معجزہ پیش کرے، یعنی ایسا کام انجام دے اور چیلنج کے ساتھ انجام دے جو دوسرے لوگ اس کو انجام نہ دے سکے۔ معجزہ میں جو ہے 3 نشانیاں ہونی چاہیے۔ معجزہ یعنی ایسا کام انجام دے وہ پیغمبر جو دوسرے انسان اس جیسا کام انجام دینے سے قاصر ہو، اور وہ کام معجزے کے عنوان سے انجام دے اور نبوت اور رسالت کے دعوے کے ساتھ انجام دے۔ یہ دوسری نشانی۔ اور تیسری نشانی یہ ہے کہ اس معجزے کا مقابلہ کرنا اور مثل لانا دنیا والوں کے لیے ممکن نہ ہو۔ اگر یہ 3 نشانیاں نبی کے معجزے میں کے دعوے دار نے جو فعل انجام دیا ہے، جو کام انجام دیا ہے، اس میں پائی جائیں تو یقیناً وہ معجزہ ہے اور وہ رسول برحق ہے۔ یہ معجزہ کی علامتیں اور نشانیوں کے حوالے سے۔ معجزہ کے کچھ شرائط بھی ہیں۔ معجزہ امر ممکن سے تعلق رکھتا ہو، غیر ممکن اور محال امر کا معجزے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس حوالے سے اگر امت کوئی آئے دعویٰ کرے میں خدا کا نبی ہوں، میں خدا کا رسول ہوں، میں خدا کا خلیفہ اور جانشین ہوں اور تمہارا رہبر و رہنما ہوں، تو اس وقت لوگ مطالبہ کر سکتے ہیں معجزہ دکھانے کا، لیکن محال امر کے بارے میں مطالبہ کرنا عبث اور بیہودہ ہے۔ جس طرح قوم موسیٰ نے حضرت موسیٰ سے مطالبہ کیا تھا ہمیں خدا کا دیدار کرا دیجئے، یہ امور محال، یہ محالات میں سے ہیں۔ اصلاً ممکن نہیں ہے خدا کا دیدار، اس لیے کہ خدا جسم نہیں رکھتا۔ یہ ایک معجزے کے شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ ممکن امر کے بارے میں معجزہ دکھائیں اور تحدی اور چیلنج کے ساتھ ہو، جس طرح قرآن نے پیغمبر کا معجزہ قرآن ہے، دائمی معجزہ ہے، قیامت تک آنے والوں کے لیے چیلنج دیا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ سورہ کوثر جیسا ایک چھوٹا سا سورہ بنا کر لے قرآن کے مقابلے میں، نہیں لا سکے، بہت کوششیں کی،
اس سے پتہ چلتا ہے خاتم الانبیاء کا معجزہ ہے، اور خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دعوے میں سچے اور صادق ہیں۔ البتہ ایک اور نقطہ ہم نے کل کی بحث میں عرض کیا تھا، وہ یہ تھا کہ معجزہ اور دوسرے خارق العادہ کاموں میں کیا فرق ہے۔ مثلا معجزہ اور سحر میں کیا فرق ہے، معجزہ اور جادو میں کیا فرق ہے، معجزہ اور نظر بندی وغیرہ میں کیا فرق ہے۔ اور آخری نقطہ کل کے درس کے حوالے سے یہ تھا، انبیاء کے معجزات میں کیوں فرق ہیں۔ پیغمبر اکرم کتاب کا معجزہ کتاب کی شکل میں آیا، حضرت موسیٰ کا معجزہ ید بیضاء اور عصا کی شکل میں آیا، حضرت عیسیٰ کا معجزہ بیماروں کو شفا دینا اور نابیناؤں کو بینائی عطا کرنا، مردوں کو زندہ کرنا، ان حوالے سے اس کا سبب کیا ہے، کیوں فرق ہے انبیاء کے معجزوں میں۔ تو عرض ہوا تھا کہ انبیاء کے معجزوں میں فرق کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہر زمانے کے لوگوں کے اجتماعی افکار تھے، لوگوں کے اجتماعی افکار کے مطابق خداوند متعال نے انبیاء کو معجزہ عطا کیا، اور ہر زمانے کے افراد کا فن اور فکر جدا تھا، اور اسی فن اور فکر کے حساب سے جس پر عام لوگوں کی توجہ مرکوز تھی خداوند متعال نے، اور لوگوں کو اسی وجہ سے لوگ گمراہ ہو رہے تھے، خداوند متعال نے لوگوں کو گمراہی سے نجات دلانے کے لیے اس فن کے مطابق، ہر زمانے کے فن کے مطابق جس پر عوام الناس کی توجہ مرکوز تھی، اسی کے مطابق انبیاء علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا تاکہ لوگ گمراہی سے بچیں، صراط مستقیم سے منحرف نہ ہونے پائے۔ اور آج کے درس میں نبوت عامہ کے بارے میں 2-3 نکتے، نبی اور رسول کی بہت سی خصوصیات قرآن و سنت میں بیان ہوئے ہیں اور متعدد شرائط ہیں، ان میں سے اہم ترین شرط اور اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ نبی معصوم ہو، نبی معصوم ہو۔ اور عصمت کا معنی یہ، معصوم کا معنی آپ حضرات بہتر جانتے ہیں، ہر قسم کے گناہ، خطا، اشتباہات، غلطی، حتیٰ نسیان اور سہو اور غفلت سے بھی پاک و منزہ ہو، یہ عصمت۔ نبی تصور گناہ بھی نہ کرے، چاہے وہ گناہ کبیرہ ہو چاہے صغیرہ ہو، ہر قسم کی غلطی سے اور اشتباہ سے پاک اور منزہ ہو، یہاں تک کہ نسیان اور غفلت بھی اس پر عارض نہ ہو۔ یہ نبی کی پہلی شرط ہے اور نبی کے اوصاف میں سے سب سے اہم اور بنیادی صفت ہے۔ اور انبیاء کے لیے عصمت کا ہونا ضروری ہے۔ اب سوال یہ ہے کیوں ضروری ہے، نبی کا معصوم ہونا کیوں ضروری ہے؟ ایک عام انسان جس سے کبھی کبھی خطا سرزد ہو جائے، وہ غفلت اور نسیان اس پہ طاری ہو جائے، ایسا انسان کیوں نہیں نبی نہیں بن سکتا، نبی نہیں ہو سکتا؟ تو نبی کی عصمت پر علماء نے، متکلمین نے متعدد دلائل پیش کیے ہیں، ہم ان سب کو یہاں بیان نہیں کریں گے، ان کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن نبی کے عصمت پر متعدد دلیلیں پیش کی ہیں۔ ان میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ جیسا کہ انبیاء کی بعثت کے مقاصد اور اہداف کی بحث میں ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیا، انبیاء کی بعثت کا اہم مقصد اور اہم ترین ہدف ہدایت بشر ہے، انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کو صراط مستقیم پر گامزن رکھنے کے لیے اور اس پر گامزن رکھ کر سعادت تک پہنچانے کے لیے، انسان کی رہبری اور رہنمائی کے لیے انبیاء
مبعوث ہوئے ہیں۔ انبیاء کی عصمت پر پہلی دلیل کے لیے اس مقدمے کی طرف توجہ کریں۔ انبیاء کی بعثت کا مقصد ہدایت بشر ہے، اور یہ بھی مسلمات میں سے ہیں، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ تربیت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، تربیت میں مربی کا عملی نمونہ یعنی عملی سیرہ، اس کے سیرہ عملی، مربی کا عمل اور سیرہ عملی اس کے قول اور گفتار سے زیادہ مؤثر ہیں، زیادہ مؤثر ہے۔ لہذا اگر تربیت کرنے والا اور تعلیم دینے والا معلم یا مربی خود گناہوں سے آلودہ ہو، خود خطا اور اشتباہ اور غفلت کا پتلا ہو، تو لوگوں کا اس سے اعتماد اٹھ جاتا ہے، لوگ اس پہ اعتماد نہیں کرتے، چونکہ وہ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، تو یقیناً لوگ اس پہ اعتماد نہیں کریں گے۔ دوسرے لفظوں میں انبیاء مربی بشریت ہیں، لہذا ان کی ذات کے لیے، بشریت کے لیے قابل اعتماد ہونا چاہیے۔ اگر وہ گناہ کے مرتکب ہو جائے، اس سے خطا سرزد ہو جائے، اس سے گناہ صادر ہو جائے، مقام عمل میں وہ گناہ کے مرتکب ہو جائے، غلطیوں کے مرتکب ہو جائے، تو انسان کا اعتماد اٹھ جاتا ہے، بلکہ احتمال گناہ بھی اس سے اعتماد ختم۔ بقول سید مرتضی رحمۃ اللہ علیہ، سید مرتضی علی مہدہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر ہم کو کسی شخص کے بارے میں یقین بھی نہیں ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے، یقین نہیں ہے وہ گناہ کرتا ہے، گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، لیکن اس کے بارے میں ہمیں احتمال ہے، اس کے چال چلن سے یہ احتمال دیا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں شک و شبہ ہے، اور یہ احتمال ہے یہ گناہ کار آدمی ہے، تو فرماتے ہیں اس صورت میں بھی، احتمال کی صورت میں بھی، گمان کی صورت میں بھی، کبھی ایسے آدمی کی باتوں کو انسان دل سے قبول نہیں کریں گے، کیونکہ یہ کہتے ہیں یہ خود گناہ گار ہے، ہمیں جو ہے نیکی اور تقوی اور پرہیزگاری کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ لہٰذا احتمال گناہ رکھنے والا انسان اگر کوئی حکم دے، کوئی بات کریں، تو اس کی بات پر لوگ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور نبی انسان کا مربی ہے، انسانیت کے لیے، بشریت کے لیے مربی بن کر آیا ہے، معلم بن کر آیا ہے۔ اگر معلم انسان، مربی بشریت خود گناہ کے مرتکب ہو جائے اور دوسروں سے کہے گناہ نہ کریں، تو کس طرح قبول کریں گے؟ لوگ اس پہ اعتماد نہیں کریں گے۔ لہذا پیغمبر اور نبی کو ہر قسم کی غلطیوں، گناہ، اشتباہات، یہاں تک کہ غفلت سے بھی پاک و منزہ ہونا چاہیے، سہو و نسیان سے بھی پاک اور منزہ ہونا چاہیے، اور اس طرح لوگوں کے دل میں وہ اپنی بات کو اتار سکے اور لوگ ان پر اعتماد کر سکیں۔ لہذا گناہگار انسان نبی نہیں ہو سکتا، انسان کو معصوم ہونا چاہیے۔ دوسری دلیل، یہ پہلی دلیل، دوسری دلیل یہ ہے کہ انسان گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کے کچھ وجوہات ہیں، ان میں سے ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ خطا اور گناہ ایسے انسان سے سرزد ہوتا ہے جو عقل اور ارادے کے لحاظ سے ضعیف ہو۔ وہ ضعیف الارادہ اور ضعیف العقل انسان ہے، لہذا انسان عموماً ضعیف الارادہ ہوتا ہے، امتحان کے مقام میں انسان فیل ہو جاتا ہے، امتحان الہی میں اگر گرفتار ہو جائے تو اس میں اتنا قوی ارادہ نہیں ہوتا۔ اکثر انسان جو ہے وہ معمولی سے امتحان میں ان کو گرفتار کیا جائے
معمولی سے امتحان اگر خدا ان سے لے تو اسی میں جو اس کا رزلٹ سامنے آتا ہے، اس کا ارادہ کمزور ہوتا ہے اور وہ ضعیف الایمان اور ضعیف العقل انسان، لہٰذا عقل کل عاقل انسان سے واقعاً اس کے عقل کمالات کے آخری مرحلے تک ہو اور اس کا ارادہ خدا کے ارادہ جیسا ہو، تو اس سے گناہ سے معنی نہیں رکھتا۔ گناہ کے سامنے وہ مقاومت کرے گا، جس کی مثال قرآن نے حضرت یوسف کی مثال دی ہے اور دوسرے انبیاء کی مثال دی ہے۔ گناہ کے مقابلے میں وہ مقاومت کرے گا، وہ اصلاً گناہ کا تصور بھی نہیں کر سکتا، جیل میں جانا پسند کرے گا، زندان میں جانا پسند کرے گا، اللہ کی راہ میں شہید ہونا پسند کرے گا، قتل ہونا پسند کرے گا، لیکن وہ کبھی گناہ کا مرتکب نہیں ہو سکتا، کبھی وہ گناہ انجام نہیں دے گا۔ لہذا عقل محکم اور کامل عقل اور قوی ارادہ انبیاء الہی کو گناہ اور خطا سے محفوظ رکھتا ہے اور یہ ان کے عصمت کا سبب بنتا ہے۔ لہذا گناہ تو گناہ، تصور گناہ بھی ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ممکن نہیں کہ معنی یعنی وہ تصور گناہ بھی نہیں کرے گا، تصور گناہ بھی نہیں کر سکتا۔ اور عصمت کی تیسری دلیل یہ ہے کہ انبیاء کیوں گناہ کے مرتکب نہیں ہوتے، کیوں ہر قسم کی لغزش سے پاک و منزہ ہیں؟ کہتے ہیں ان کے علم کی وجہ سے، وہ علم لدنی کے مالک ہیں، خدا علیم و حکیم سے ان کا ڈائریکٹ رابطہ ہے، منبع علم سے ان کا واسطہ ہے، علم اولین و آخرین ان کے پاس ہے، آدم کے بارے میں بھی ان کو علم ہے، تا قیامت تک آنے والے انسانوں کے بارے میں بھی انبیاء الہی اور اولیاء الہی و ائمہ طاہرین کو خدا نے علم عطا کیا ہے، حکمت عطا کیا ہے۔ لہٰذا اتنے وسیع علم کی بنیاد پر انبیاء گناہ کی حقیقت کو دیکھتا ہے، چوری کی کیا حقیقت ہے، ربا خواری کی کیا حقیقت ہے، رشوت خوری کی حقیقت کیا ہے، غصب دوسروں کے اموال کے غصب کرنے کی کیا حقیقت ہے، اور بدکاری اگر کا مرتکب ہو جائیں تو اس کے کیا اثرات ہیں، وہ مجسم طور پر دیکھتے ہیں۔ لہٰذا اصل گناہ اختیار رکھتا ہے، کریں تو کر سکتا ہے، لیکن چونکہ ان کی خباثت ان گناہوں کے پیچھے جو حقیقت ہے ان کو دیکھتا ہے، لہٰذا اصلاً اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، چاہے کہ وہ اس کے مرتکب ہو جائیں، چاہے کہ وہ عملاً اسے انجام دے۔ مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر ہے، ایک عام مثال، ایک ڈاکٹر ہے، اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے، وہ جانتا ہے یہ ظرف، یہ پیالہ جو اس کے سامنے ہے، یا یہ برتن جو اس کے سامنے ہے، یہ گلاس جو اس کے سامنے ہے، یہ جراثیم سے پر ہے، اگر اس میں پانی پیے یا کوئی اور چیز اس ظرف یا ظرف کو استعمال کریں تو جان لیوا ہو سکتا ہے، اس کے جان کے لیے خطرہ ہے۔ تو ڈاکٹر اختیار رکھتا ہے، جانتا بھی ہے یہ سامنے جو ظرف رکھا ہے وہ ایک عام ظرف ہے، لیکن وہ اس کی حقیقت سے آگاہ ہے، اس میں جو جراثیم ہے وہ اس کو معلوم ہے، اس میں اس قسم کے جراثیم ہے، یہ مہلک ثابت ہو سکتا ہے، لہٰذا وہ اس میں کھانے اور پینے کی تو دور کی بات ہے، اس کو ہاتھ تک نہیں لگائے گا اس کی طرح، بلکہ وہ اپنے سامنے نہیں رکھے گا۔ بالکل اسی طرح تمام گناہوں کی حقیقت جو واقعاً روحانی جراثیم ہے، انسان کی روح کو مردہ کر دیتی ہے، انسان کی دنیاوی زندگی کو بھی خراب کر دیتا ہے اور اخروی زندگی میں عذاب دائمی کا سبب بنتا ہے۔ لہٰذا انبیاء علیہ السلام گناہوں کی حقیقت کو مجسم طور پر اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں، لہٰذا اس وسیع علم کے بنیاد پر اختیار رکھتے ہوئے، طاقت گناہ کی طاقت رکھتے ہوئے،
گناہ کا اختیار رکھتے ہوئے اس چیز کی وہ گناہ کا مرتکب، خطا کا مرتکب اور اشتباہات کا مرتکب نہیں ہوتا، بلکہ تصور بھی نہیں کرتا کہ نبی اور رسول چونکہ معاشرے کا ہادی، راہبر اور راہنما ہوتا ہے اور اپنے ماننے والوں اور اپنے پیروکاروں کے لیے نمونہ عمل ہے خداوند متعال کی طرف سے، اور انسان کامل کا بہترین نمونہ شمار کیا جاتا ہے، لہٰذا مربی انسانیت، مربی بشریت اور الہی رہبر اور رہنما اور نبی اور پیغمبر خدا کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام برائیوں اور اخلاقی پستیوں سے پاک اور منزہ ہو، اور اسی طرح تمام اخلاقی کمالات کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو۔ اگر ایسا رہبر اور رہنما ایسے رہبر اور رہنمائی کی پیروی کریں اور ایسے رہبر اور رہنما کی رہبری میں انسانیت فلاح پا سکتی ہے۔ اور تیسری خصوصیت، تیسری شرط یہ ہے کہ نبی تمام احکام الہی اور قانون الہی پر نبی کو علم رکھتا ہو، نبی علم رکھتا ہو، تمام قوانین الہی، کتب آسمانی کا علم رکھتا ہو، انسان کی ضروریات، تمام ضروریات کا علم رکھتا ہو، اور علم لدنی کے مالک ہو، انسان کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے، جس چیز میں انسان کی مصلحت ہے ان کو بھی جانتا ہو، جن چیزوں میں انسان کے لیے نقصان ہے، ضرر ہے، ان چیزوں کا بھی علم رکھتا ہو، تمام احکام اور قوانین الہی کا علم رکھتا ہو، وہ قانون جو انسان کی سعادت کے لیے ضروری ہے اس سے خوب واقف ہو، اور ہر وہ چیز جو انسان کی رہنمائی، تبلیغ اور ہدایت کے لیے لازم ہو اس کا بھی کما علم رکھتا ہو، تاکہ انسانیت کی ہدایت، فلاح، سعادت اور کمال تک پہنچنے کے لیے خاص پروگرام لوگوں کے اختیار میں دے سکے اور لوگوں کو صراط مستقیم پر گامزن کر سکے، کہ نبی کے ساتھ معجزہ ہو، یعنی نبی اپنے حقانیت اور صداقت کو ثابت کرنے کے لیے، یہ نبوت کے شرائط میں سے ہے، اپنے حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے معجزہ پیش کرے، ایسا فعل انجام دے چیلنج کے ساتھ، نبوت کے دعوے کے ساتھ پورے دنیا کو چیلنج کرے، اور پوری دنیا اس فعل کے انجام سے عاجز ہو، یہ بھی نبی کے نبوت کے شرائط اور نبی کے اوصاف میں سے ہے۔ معجزے کے حوالے سے ہم نے کل کے درس میں تفصیلی گفتگو کی ہے، لہٰذا اسی مقدار پر اکتفا کرتے ہیں، اور خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو ان مطالب میں، ان نکات میں دقت اور فکر کرنے کی توفیق عنایت کریں، اور انبیاء الہی کی سیرت کا مطالعہ کر کے ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔